لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب یا مقیل اسرات المذنبین۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، 23 ماہ مبارک کی یہ دعا ہے جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ 23 ماہ مبارک کو یہ دعا کریں، اور بڑا لطیف ہے یہ جملہ کہ اللہ کے رسول پہلے جملے میں اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے اللہ مجھے غسل دے دے، اے اللہ مجھے دھو دے۔ کس چیز سے؟ 23 ماہ مبارک کے دن اے اللہ مجھے دھو دے گناہوں سے۔ آپ دیکھیے، آج جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہمارے بدن پر جو گندگی ہے، جو میل ہے، وعلیکم السلام، ہم اس کو پانی کے ذریعے سے صابن لگا کر، اب تو اور نئی نئی چیزیں آئی ہیں، وہ بدن سے کیا کرتے ہیں، گھس گھس کے۔ آج کتنے لوگ شوق رکھتے ہیں، نہیں غسل کرنے جائیں گے تو 1 گھنٹے میں ان کا غسل پورا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے میل، بدن کا میل ہر صورت سے نکالنا ہے۔ کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت بار بار نہائیں گے تو گورے ہو جائیں گے اور ہمارا بدن صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غسل کا بہت سارا فائدہ ہے۔ آج یہ بحث نہیں کرنا چاہتا غسل کا کیا کیا فائدہ ہے، لیکن غسل کرنے سے ایک مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے، دوسرے جو میل جو ہے جمی ہے اس کو بھی نکال دیا جائے، اور کیا ہو جائے، بدن تر و تازہ ہو جائے، بدن تر و تازہ ہو جائے۔ ہمارے بدن کے جو سسٹم ہے وہ پانی ڈالنے سے اور غسل کرنے سے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے 23 رمضان کو دعا کرو کہ اللہ تمہیں غسل دے، تمہیں غسل اللہ دے، لیکن کون سا غسل؟ گناہوں سے دھلنے کا غسل دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی انسان کے بدن پر میل پیدا کرتے ہیں، گناہ بھی انسان کے بدن پر کیا کرتے ہیں؟ گندگی پیدا کرتے ہیں، اور جب تک وہ گندگی دور نہیں ہوگی، میل دور نہیں ہوگی، وہ روح اس کی ایکٹیو نہیں ہوگی، روح اس کی اچھی طرح سے کام نہیں کر سکے گی۔ صرف یہی جملہ کافی تھا آج 23 ماہ مبارک کو دعا کرنے کے لیے، ہر انسان کے لیے، چونکہ معصوم ہی تناوزات ہے۔ ہم خالی 14 معصوم کے علاوہ 15واں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے گناہوں سے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو ہے، بلا استثناء سب کو ہے۔ آج اگر میں کہوں کہ کسی کو نہیں ہے تو خالی وہ امام زمانہ علیہ السلام، اور بقیہ
سب ایسے ہیں جن کو اپنے گناہوں سے غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں غسل خالی ایک ہی طرح کا تھا، جانتے ہیں وہ کیا؟ پانی کے نیچے آ جائیے، یہی غسل تھا۔ لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے غسل کے نئے نئے طریقے ہیں۔ آیورویدا غسل چاہیے تو الگ ہے، اسپا غسل کروانا ہے تو الگ ہے، اسٹیم بات لینا چاہتے ہیں تو الگ ہے، جکوزی لینا چاہتے ہیں تو الگ ہے۔ تو غسل کتنے طریقے کے آ گئے، یہ شاید بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے جس طرح کا جو ہے فائدہ غسل سے اٹھانا چاہتا ہے اسی طرح کا غسل کرتا ہے۔ آج اسٹیم بات کیوں لوگ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اسٹیم لینے سے جو میرے بدن کے اندر جو ہے نا، اندر چربی ہے، ٹاکسن ہے، وہ ٹاکسن اور چربی کیا ہو جائے گی؟ پگھل جائے گی۔ تو آپ دیکھیں انسانوں کو کتنی فکر ہے اپنے بدن کی ٹاکسن جو ہے اور چربی پگھالنے کے لیے وہ اسٹیم بات لیتا ہے۔ جکوزی لیجئے تو پوچھا کیا ہے؟ کہتے ہیں جکوزی بات لینے سے انسان کے بدن کو جب پریشر پانی سے آتا ہے، جب پریشر پانی سے آتا ہے تو اس کے بدن کو پش کرتا ہے، مالش کرتا ہے، اور اس کا پورا بدن، یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے تیزی سے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بھی غسل کرنے کے لیے طرح طرح کے غسل کی ضرورت ہے۔ کیا ہو سکتا ہے آپ سوچئے کہ یہ طرح طرح کا غسل اگر مجھے کرنا ہے، وہ بھی گناہوں سے، تو میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، ایک کہا ہے قرآن پڑھیے، قرآن آپ کے گناہوں کو دھل دے گا، ہے نا؟ ایک خاص قسمہ غسل قرآن آپ پڑھیے، جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو غسل دے رہا ہے۔ فرمایا اہل بیت کی محبت یہ بھی تمہیں غسل دیتی، کس چیز کے؟ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، تمہیں گناہوں سے دھلنے کے لیے اہل بیت کی محبت بھی غسل دیتی۔ ایک اسی میں سے امام حسین علیہ السلام کی مجلس پہ رونا۔ آپ دیکھیے روایت کا بڑا عجب جملہ ہے، انسان کی آنکھوں سے ادھر آنسو گرتا ہے، ایک قطرہ آنسو، اور کتنے گناہ ہیں، حتیٰ روایتوں میں ہے کہ آپ حساب نہیں کر سکتے کہ ایک قطرہ آنسو کتنا آپ کے گناہوں کو، میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے خوف خدا، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف بھی انسان کو گناہوں سے دھلا دیتا ہے۔ اسی لیے توبہ کا جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، وہ توبہ کا دروازہ صرف اسی لیے کھولا ہے کہ انسان اس میں جا کر اپنے وجود کو دھل سکے، گناہوں کو دھل سکے۔ میں ایک داستان نقل کرتا ہوں، آپ دیکھیے کتنی خوبصورت یہ داستان ہے کہ انسان غسل کرنا چاہتا ہے اپنے گناہوں سے تو کیسے کرے۔ اچھا آپ دیکھیے کبھی کبھی دوستی اس صورت میں بڑی کام آتی ہے۔ علامہ مجلسی کے ایک دوست تھے، علامہ مجلسی کے ایک دوست تھے اور بڑے پکے دوست تھے۔ ایک دن ان کو اسپین میں رہتے تھے، ایک دن چند بدماش لڑکوں نے ان کو گھیر لیا کہ آج آپ کے وہاں پارٹی ہے، پارٹی منانے آپ کے وہاں آئیں گے، کیا کہتے ہو؟ یہ بیچارے سوچتے کہ اگر کہہ دوں نہیں، یہ تو پیچھے چھوڑنے والے نہیں، اگر ہاں کہہ دوں تو میرے گھر میں ایک ہڑدنگ مچائیں گے، وہ روک بھی نہیں سکوں گا، تو کروں کیا کروں کیا؟ کہتے ہیں اب تھوڑی دیر تو وہ اسٹریٹ کے لڑکے ہیں، بدماش بھی ہیں، اوباش بھی ہیں، فسادی بھی ہیں، اور کہہ رہے ہیں آج تمہارے وہاں پارٹی ہے۔ اب آج کل تو دیکھیے آج یہاں بھی انڈیا میں بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور ابھی ینگ لوگوں کی پارٹیاں جب ہوں تو طوفان بدتمیزی تو ان کا اپنا حق ہی سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اب وہ ایک بار ان بچوں لڑکوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اب میں ہاں کہوں تو بھی مصیبت، نہ کہوں تو بھی مصیبت۔ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اب جو ہے مصیبت آ ہی گئی ہے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، بھاگنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ٹھیک ہے،
اور کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ کل دعوت ہے تمہاری. کہا کہہ تو دیا لیکن اب دل کو اتنی بے چینی ہوئی کہ اب گھر میں آئیں گے تو کیا کیا کریں گے. کہا میں دوڑ کر گیا سب سے پہلے دعوت ہاں کہا اور دوڑ کر گیا علامہ مجلسی کے پاس. آقا مجھے بچاؤ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں. کہا کیا ہوا؟ اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ ینگ لڑکے وہ ہمیں اسٹریٹ میں ملے تھے بدماش کہہ رہے ہیں کل تمہارے وہاں پارٹی ہے اور اب ہم کہتے نہیں تو بھی مصیبت, ہاں کہہ دیا تو بھی مصیبت, ہم جانتے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے, اب کیا کریں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بھی تمہاری دعوت میں آ جاتے ہیں, ہم بھی تمہاری پارٹی میں آ جاتے ہیں, چلو دیکھا جائے گا. اس نے کہا ہاں ہاں آپ آ گئے تو مسئلہ حل ہے, آپ اگر آ گئے تب تو مسئلہ حل ہے. اچھا اب آغا جو ہے پہلے ہی جا کر اس کے وہاں بیٹھ گئے, وہ لڑکوں سے آنے سے پہلے آغا وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب جب یہ لڑکے آئے, اب یہ تو آئے پارٹی منانے, اور وہ بھی کیسی پارٹی, ینگ پارٹی, یہ تو آئے نہیں محفل کریں گے مجلس کریں گے دعا پڑھیں گے تو آئے نہیں, وہ تو آئے ہیں کچھ اور پارٹی منانے. اب جب دیکھا کہ یہ گھر میں ارے علامہ مجلسی موجود ہیں تو جھک جھک کے السلام علیکم السلام علیکم. آج بھی اتنی غیرت ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی عالم کو دیکھ کر بدماشی رک ہی جاتی ہے. آپ نہیں دیکھیں گے کسی عالم کے سامنے, وہ کوئی بھی عالم ہو اگر بدماشی کر رہے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, ایک دم شریف زادے بن کر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. یہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچوں میں کم سے کم اتنی غیرت تو ہے, ٹھیک ہے, اتنی غیرت تو ہے کہ ایک عالم کو دیکھ کر وہ کوئی شرارت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب دیکھا کہ یہ آقا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے سب سلام کر کے بیٹھ گئے آرام سے, لیکن انہوں سے سوچا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ آقا یہاں سے چلے جائیں, اگر یہ آقا یہاں سے چلے جائیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو انہوں نے ایک دوسرے کو نظروں میں دیکھا کہ آقا کو یہاں سے کھسکاؤ کیسے کر کے, یہاں سے آقا کو رخصت کرو, کچھ ایسا کرو کہ آقا خود ہی چلے جائیں, ان کے مسئلہ حل ہو جائے. کیا کریں کیا کریں؟ تو ایک لڑکے نے اس میں ایک شوشہ چھوڑ دیا. اس نے کہا آقا اب آپ لوگ ہمیں بہت برا بھلا کہتے ہیں, اب ہم لڑکوں کو تو بہت برا بھلا کہتے ہیں آپ, ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں, ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا علماء ہمیں ڈانٹے ڈپٹتے ہیں, اتنے ہم برے بھی نہیں ہیں. اور آپ اگر نہیں ہماری بات سے متفق ہیں تو آپ ایک بات کی تصدیق جا کر پورے معاشرے میں کر لیجئے, محلے میں کر لیجئے. تو پوچھا کیا چیز کی تم جو ہے تم اتنے بھی برے نہیں ہو, کون سی خوبی تمہارے اندر, یہ ہمیں بتا دو, یہ بھی تو بتاؤ تمہارے اندر کیا اچھائی رہ گئی ہے, کیا اچھائی ہے تمہارے اندر. تو کہا کہ ہم نمک حرام نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نمک حرام نہیں ہیں. آپ دیکھیے ہم نمک حرامی کبھی نہیں کرتے کسی سے, جس کا نمک کھایا اس کے وفادار رہے, یہ ہمارے اندر خوبی ہے. اور آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ محلے میں جائیے کسی سے پوچھئے کہ ان بچے یہ بچے ہیں ان میں کوئی نمک حرام بھی ہے کیا, پوچھ لیے, کوئی نہیں کہے گا ان میں نمک حرام ہے. ہم ان سب کا جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا دھیان رکھتے ہیں. تو آقا نے کہا کہ نہیں غلط بات کہہ رہے ہو, تم سب سے بڑے نمک حرام ہو. تم کہہ رہے ہو نہیں ہوں اور میں کہوں گا تم سب سے بڑے نمک حرام ہو, تو نہیں آگا. کہا میں کہوں ہاں تم سب سے بڑے نمک, تم سب سے بڑے نمک حرام ہو. تو آپ یہ سب آقا کو دیکھ رہے کہ آقا کیا کہہ رہے, ہم کہہ رہے نمک حرام نہیں ہے, وہ کہہ رہے تم سب سے بڑے نمک حرام ہو. ہم کہہ رہے محلے میں پوچھ لو, کہہ رہے محلے میں پوچھنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ ہو ہی سب سے بڑے نمک حرام. اب تو یہ آقا کو غصہ دلانا چاہتے تھے کہ اٹھ کے وہ چلے جائیں, اور آقا نے ان کو خود ہی پھنسا دیا کہ
اچھا وہ بڑے عالم ہیں، اب اتنا بڑا عالم علامہ مجلسی، وہ تو جانتا ہے یہ عیب کون سا ہے، اس میں اندر کون سا عیب ہے، یہ لڑکے کہاں بھٹک رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ اچھا آغا ہم سب سے بڑے نمک حرام کیسے ہیں، یہ تو بتا دیجئے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے نمک حرام ہو، یہ تو بتا دیجئے کہ ہم سب سے بڑے نمک حرام ہیں کیسے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں پورے محلے میں پوچھ لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم سب سے بڑے نمک حرام ہو۔ فرمایا ایک انسان یا محلے کے لوگ تمہیں فرض کر لو تمہیں جو ہے دعوت میں بلا لیں گے، ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں، تم کہتے ہو ہم نے نمک کھا لیا، آپ ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کریں گے، ہے نا؟ کوئی چیز تم نے مانگا وہ تم نے دے دیا، کہہ رہے ہو اب ان کی ہم ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہی تو تم کہنا چاہتے ہو۔ یہ پورے محلے میں کیوں کہہ رہے ہو میں پوچھوں ان سے، اسی لیے نا کہ اگر کسی نے دعوت دی ہوگی، کسی نے تمہیں پیسہ دیا ہوگا، کسی نے مثلا تمہاری حاجت پوری کر دی ہوگی، کبھی تمہاری مدد کی ہوگی، یہی تو ہے نا؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا بتاؤ ایک ٹائم کی کوئی مدد کرتا ہے تو تم نمک حرام نہیں بننا چاہتے ہو؟ جس خدا نے تم پر اب تک جو ہے نمک کھلایا ہے اس کی نمک حرامی تو کر رہے ہو نا؟ اب سناٹا، ارے آقا آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہا یہ سچائی نہیں ہے، تم ایک وقت کی دعوت کا اتنا خیال رکھ رہے ہو، کہہ رہا ہو پورے محلے میں پوچھ لیجئے، اور ہم پوچھ رہے ہیں 20 سال سے کھا رہے ہو خدا کا، تو نمک حرامی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیوں یہ بدمعاشی کر رہے؟ اب اس کے وہ تو سوچے تھے کہ آقا کو ہم بھگا دیں گے اور پارٹی ہماری چلے گی۔ اب تاریخ کہتی تھوڑی دیر سناٹا اور ایک ایک کھسکنے لگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آئینہ دکھانا تو کسی کو بھی حق نہ، اسی کو دیکھیں غسل دینا جو ہے وہ پانی کا نہیں ہے، یہاں پر گناہوں کا آئینہ دکھانا ہے۔ آپ اور میں اپنے ایک بار چہرہ دیکھیں آئینے میں کہ ہم کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے گناہ کر کے آئے ہیں خدا کے۔ وہ تو اللہ مہربان ہے، واقعی اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ حتیٰ میں نے ایک روایت دیکھی، جناب موسیٰ جو ہے ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا تھا، بہت اللہ کے قریبی تھے، اور ایک جملہ کہتے ہیں منہ چڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ منہ چڑھے کا مطلب ہی آپ جانتے ہیں، وہ کوئی بھی بات پوچھ لیتے تھے۔ ایک دن جناب موسیٰ اللہ کو آزما رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، جواب آیا موسیٰ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، اتنی زور سے پکار رہے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر جناب موسیٰ نے کہا یا کریم، ہاں موسیٰ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر ایک بار جناب موسیٰ نے آزمایا یہ، اور بڑا عجب جملہ ہے تاریخ کا اور روایت کا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا اے گناہگاروں کے خدا، تو 3 بار جواب آیا، ہاں موسیٰ کہو کیا ہے؟ تو کہا اللہ اب تک ارحم الراحمین کہہ رہے تھے، اب تک یہ کہہ رہے تھے تو 1 بار جواب، اب کہہ رہے ہیں گناہگاروں کے خدا، تو 3 بار جواب دے رہا ہے، تو گنہگاروں کا خالی خدا ہے کیا، اچھے بندوں کا خدا نہیں ہے کیا؟ کہا موسیٰ میری حکمت سمجھو، بڑا عجب جملہ ہے یہاں، موسیٰ میری حکمت سمجھو۔ تو کیا اے اللہ تیری حکمت کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ میری حکمت یہ ہے کہ جتنے نیک بنتے ہیں نا ان کو اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے، جتنے عبادت گزار بندے ہیں ان کو اپنی عبادت پہ بھروسہ ہے، اور لیکن جو گنہگار بندے ہیں ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، اس لیے میں ان کو 3 بار کہہ رہا ہوں آ جاؤ، توبہ کر کے آ جاؤ، میں تمہیں دھل دوں گا، پاک و پاکیزہ بنا دوں گا۔ اب جب یہ بچے کھسک گئے ایک ایک کر کے، اب اس دوست نے بڑی راحت کی سانس لی، آغا دیکھیے آپ نہ ہوتے تو میں کس مصیبت میں مبتلا ہوتا تھا، یہ کیا کرتے یہ میرے ساتھ، آپ جانتے ہیں نا، اسی لیے میں نے پہلا راستہ ڈھونڈا کہ آپ کو بلا کے لاؤں، ورنہ یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں تھی۔ میں کہا صحیح کیا تم نے۔ اب
ادھر یہ تو چلے گئے، لیکن اللہ کسی کو ہدایت کرتا ہے، دیکھیے کیسے ہدایت کرتا ہے۔ صبح نہیں ہوئی تھی، ایک لڑکا علامہ مجلسی کے گھر میں پہنچ گیا، صدق الباب۔ علامہ مجلسی نکلے، دیکھا وہ ایک لڑکا جوان، وہ پارٹی والا کھڑا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں آیا؟ کہا اس نے آغا آپ نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا، آپ نے مجھے رات بھر جگائے رکھا۔ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا وہ جو آپ نے کہا نا کہ سب سے بڑے نمک حرام تم ہی ہو، وہ رات بھر میں سوچتا رہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے یہ نتیجہ پا لیا ہے آغا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں جھوٹا آدمی ہوں۔ اب آیا ہوں، مجھے وہ غسل کرنے کا طریقہ سکھاؤ جس سے میں گناہوں سے اس طرح دھل جاؤں جیسے غسل کے بعد میرا بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح میری روح بھی صاف ستھری ہو جاتی۔ میں نے آپ کو پہلے سے کہا کہ آج اس پہلے شاید کسی کو سمجھاتے تو آج اتنا آسان نہیں تھا، آج یہ سمجھانا اچھا ہے۔ آج جو یہ فلٹر انسان اپنے اندر لگا لینا، جو گناہوں کو چھان چھان کر اس کے وجود سے باہر کر دے، یہ کسی زمانے میں آسان نہیں تھا سمجھانا، لیکن آج سمجھانا آسان ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے 23 رمضان کو دعا کرو اللہ تمہیں اس طرح غسل دے دے گناہوں سے کہ تمہارے وجود پر گناہ کوئی نہ ہو۔ آپ کبھی سوچئے یہ لطیف نقطہ ہے یا نہیں ہے؟ 23واں کا اعمال کیجئے، ہمارے پاس روایت کہتی ہے وہ اعمال کیجئے، کتنی دیر قرآن کا عمل، کتنی دیر ہے؟ 10-15 منٹ، 20 منٹ، ایک آدھا گھنٹہ۔ اللہ کا رسول کہتا ہے، امام ائمہ ہمارے کہتے ہیں، اس طرح انسان دھل جاتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے دھل جائے، اور اس حد تک دھل جائے کہ دنیا میں آج ہی آیا ہو۔ شرط کیا ہے؟ آپ آؤ اللہ کی بارگاہ میں کہو، آپ کیا کہتے ہیں اس جو ہے شب قدر میں؟ یہی تو کہتے ہیں نا، اے اللہ اس قرآن کا واسطہ، اس قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کا واسطہ، جن کی تعریف کی ہے اس کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے اللہ آج کی شب ہمیں معاف کر دو۔ آپ جان لیجئے خوف خدا سے جو دعا کی جائے گی، جو دعا کی جائے گی، جس طرح توبہ کیا جائے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، اگر گناہوں سے دھل گئے، پاک ہو گئے، تو دوسرا منزل آتی، دوسری منزل ہے وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، اے اللہ میرے اندر جو کمیاں ہیں اس کو باہر نکال دیں۔ آپ یاد رکھیں ہر آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے۔ کسی میں کمی کیا ہے؟ بستر میں سوتا ہی رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا، آرام سے سو رہا ہے اور نماز نہیں پڑھے گا۔ کسی میں کیا ہے؟ چغل خوری کی ہے عادت بری، فوراً چغل خوری کرے، دوسرے کی شکایت کرے۔ کسی میں کیا ہے؟ بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ یہ کیا چیز؟ یہ سارے کیا عیب ہے جو مجھے، اس کو کہتے ہیں اخلاقی عیب ہے، جو مجھے اور آپ کو اپنے وجود سے باہر نکالنا چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب اللہ ہمیں مدد کرے اور ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، تو ہم اپنے اندر ہزاروں عیب کو جو ہے کیا کر سکتے ہیں؟ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور یہیں آنا چاہتا ہوں، وَامْنَحْنِي یا وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اے اللہ میرے دل کو آزما لے کہ میں دل سے متقی ہوں، واقعاً متقی ہوں یا نہیں ہوں۔ دیکھیے ظاہری تقویٰ، دکھاوے والا تقویٰ، تسبیح بڑی کے لے کر چلنا اور وہ چلاتے رہنا، وہ ایک الگ تقویٰ ہے، لیکن واقعاً خدا سے ڈرنا ایک الگ تقویٰ ہے، واقعاً خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ایک الگ تقویٰ ہے۔ میں ایک اور داستان سناتا ہوں اور اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں، اگرچہ میں نے کچھ اور باتیں لکھی تھی لیکن اب اس پہ نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے اچھا، جب انسان عیب سے پاک ہو جاتا ہے نا، جس کا اللہ دل جو ہے آزما لیتا ہے کہ واقعاً متقی ہے، اس کو ایک بصیرت دیتا ہے، ایک اس کو نور دیتا ہے
جس نور کی شکل میں وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، جبکہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یاد رکھیے بہت کچھ آج ہمارے ائمہ جو ہے نا کیسے تھے، آپ بیٹھے ہو آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جان جاتے تھے، آپ کیا سوچ رہے ہو وہ جان جاتے تھے، آپ نیک سوچ رہے ہو یا بد سوچ رہے ہو یہ بھی سمجھتے تھے، دیواریں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اگر آپ کو اور مجھے بھی بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ ہے پہلے منزل میں اپنے گناہوں کو پاک کروں، دوسری منزل میں اپنے اندر کمالات پیدا کروں، اور تیسری منزل میں خوف خدا پیدا کروں، تاکہ ایک بار میرے اندر واقعاً آ گیا اللہ کا خوف تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا ہوں جو ہم آدمی دیکھ نہیں سکتے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں، اپنی کتابوں میں۔ ایک کفن چور تھا۔ آج بہت سارے، پہلے کفن چور بہت ہوتے تھے، اب آج تو زمانہ بدل گیا ہے، لیکن کفن چور ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ ایک کفن چور تھا اور اس کے پڑوسی کو پتا تھا یہ کفن چور ہے، جو اس کے گھر کے بازو میں رہتا تھا اس کو پتا تھا یہ کفن چور ہے۔ جب اس پڑوسی کو لگا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور اس کو پتا تھا یہ چوری کرے گا ضرور کفن کی، تو اس نے جو ہے اس کو بلایا، کفن چور کو، آؤ تمہاری دعوت ہے ہمارے وہاں۔ اچھا اب پڑوسی نے بلایا تو اب جانا ہے، وہ چلے گئے پڑوسی کے وہاں۔ اب جب کھانا وانا کھا کے کہا بھائی ایک میں تمہاری نگاہوں میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان یہ بتا دو۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے، یہ کیسی بات ہے کہ آپ پوچھ رہے ہو کہ آپ اچھے ہو یا خراب ہو، بتائیے کیا؟ کہا میں اگر کوئی کام کہوں کروں گا، کرو گے، میں تمہارے لیے انسان اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں؟ کہنے نہیں نا آپ بہت اچھے انسان ہیں، ارے ایک بار کہہ کے تو دیکھیے، میں تو آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تھے۔ کہا نہیں ہمیں جان تو نہیں چاہیے، ہمیں خالی ایک حاجت ہے تم سے، ایک ضرورت ہے، ایک کام ہے۔ کہا کیا کام؟ کیا میں بتاتا ہوں۔ وہ گھر میں گیا اور 2 کفن لے آئے، 2 کفن لے آئے، اس کے سامنے رکھ دیا، کہا ان میں سے جو بیسٹ ہو وہ لے لو، تم جو اچھا ہو یہ لے لو۔ تو اس نے ایک بار اس کو دیکھا اور پھر کہا یہ کیسی بات ہے؟ کہا ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ایک لے لو اس میں جو اچھی ہے۔ تو اس نے ایک اچھی لے لی۔ اس نے کہا دیکھو اب مجھ سے نہیں کہنا کہ تم کفن چوری نہیں کرتے ہو، مجھے پتہ ہے تم کفن چوری کرتے ہو، میں نے اپنی زندگی میں یہ کفن تمہیں بیسٹ والا دے دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو بس ایک گزارش یہ ہے، ہاتھ جوڑ لیتا ہوں تمہارے سامنے کہ مجھے کفن میں ننگا نہیں کرنا، میرا کفن نہیں چورانا، میری قبر کھود کے مجھے برہنہ نہیں کر دینا، یہ لے لو اور پلیز یہ کام نہیں کرو۔ مجھے ارے ایسی کیسی بات ہے آپ کی، اور یہ آپ اطمینان رکھیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں اطمینان ہی کے لیے تو میں نے تم کو یہ بلایا تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ بھائی میں مروں گا تو میرا کفن کوئی نہیں چرائے گا، تو میں آیا ہوں اسی لیے تمہیں، اب لے لو پلیز یہ کام نہیں کرنا کہ مجھے ننگا نہ کرنا قبر میں۔ ٹھیک ہے، چلے گیا اور یہ مر گیا آدمی۔ جب مر گیا تو ارے یہ مردے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ چلے گا میں نے کفن چوری کر لی، یہ تھوڑی بات کر سکتا ہے، بکواس۔ میں گیا، مر گیا، اور تو یہ گیا اس کی قبر کھودنے۔ جب قبر کھود دیا اور کفن نکالنے لگا، اس کے بدن سے اتارنے لگا، ایک بار مردہ زور سے چلایا، میں نے نہیں کہا تھا میرا کفن نہیں چوری کرنا، مجھے ننگا نہیں کرنا؟ اب تو دم نکل گئے ان کی، سرپٹ بھاگے۔ یہ تو بہت اللہ کا بندہ ہے، یہ تو مردہ ہونے کے باوجود بھی بات کرتا ہے۔ اب تھر تھر کانپ رہے ہیں، اب قبر کیسے بند کروں، ذلیل بھی ہوں گا۔ اب کیسے بھی کر کے آئے، جلدی جلدی کچھ مٹی ڈالا اور بھاگ گئے۔ اور اتنی دہشت ہو گئی کہ اب ان کو لگا میں ہی اس دنیا سے جانے والا ہوں، اتنا ڈر گیا۔
کبھی کبھی اس طرح کا ڈر انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ اب اس کو اتنی دہشت ہوئی کہ اس کو لگا کہ اب میں چلا جاؤں۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا ایک بات تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے اچھا باپ تھا یا نہیں تھا؟ ارے یہ کیسی بات ہے، اگر نالائق بھی باپ رہو بیمار میں پوچھے گا تو کیا کہے گا؟ کہا کہ ایک ایسی بات ہے بابا آپ کہہ رہے ہو، کہا بھئی ایک حاجت ہے پہلے بتاؤ تم لوگ۔ ہاں، کہا نہیں آپ اچھے باپ تھے، کہا پھر ایک وصیت پہ میری عمل کرنا۔ جو کیا آپ کی وصیت پہ عمل کرے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں نا مجھے 2 ٹکڑے کر دینا، میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر، ایک کو آگ لگا دینا، جلا دینا اور اس کی راکھ دریا میں پھینک دینا، اور ایک ٹکڑے کو دفن کر دینا۔ پوچھا یہ مقصد کیا ہے؟ کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں قبر میں پنشمنٹ نہ کرے، اور جب میرا پورا بدن ہی نہیں رہے گا تو مجھے سزا کیسے دے گا؟ اب بچے تو کہے نہیں ارے بابا ایسی کیسی بات، لیکن اسے کہا نہیں میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میرے بات یہ کرنا۔ آخر بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وصیت کریں گے، ویسے ہی کر دیں گے۔ کر دیا وصیت، مر گئے تو بچوں نے ویسے ہی کر دیا۔ اب اللہ تو اللہ ہے، جیسے ہی اس نے یہ کام کیا اس کی پورے گرد کو جمع کر کے اس کی قبر میں لا کے کھڑا کر دیا، اٹھ۔ اللہ ہے وہ، اس کے سامنے تھوڑے ہی تم بھاگ سکتے ہو، میں بھاگ سکتا ہوں۔ اٹھ، اٹھائیے، کیا ہے یہ؟ کیا کام کیا؟ آدھا جلا دو آدھا دفنا دو۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، میں سوچا بھاگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بھاگ جاؤں۔ جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ واقعی تجھے ڈر لگتا تھا؟ کہا ڈر لگتا، اتنے لوگوں کا کفن چرایا، اتنے لوگوں کا حق ضائع کیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ نے کہا اگر تجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں ان سب کا حق ادا کر دوں گا تیری طرف سے، جس کا حق تو نے مارا ہے، جن کے ساتھ تو نے ناانصافی کی ہے، میں خدا ان کا حق ادا کروں گا۔ جو حق خدا تو معاف نہیں کرتا، دوسرے کا حق تو اللہ نہیں، کہ میں ان کا حق خود ادا کروں گا اور تمہیں معاف کروں گا۔ کیوں؟ آخر وقت ہی تہی تم نے توبہ تو کیا۔ آج یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، 23ویں ماہ مبارک جب آئی، ہر سال ایک بار آتی ہے، آپ اور میں خدا سے اس طرح دعا کر لیں کہ اللہ ہمارا کوئی گناہ ہمارے وجود پر باقی نہ رکھے، اور ہمیں اس منزل پہ لے آئے کہ ہمارے دل میں واقعی خوف خدا ہو، ویسا خوف ہو جیسا کربلا میں حر کو تھا۔ آپ دیکھیے ایک آدمی جو کمانڈر ہے، 1000 فوجی اس کے ماتحت ہے، اس کا حکم سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ایک وقت آیا وہ لرزنے لگتا ہے۔ اب کسی نے پوچھا ہے اور ڈر گئے کیا؟ اس نے کہا ڈر نہیں گیا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہا کون سی جنت اور کون سی؟ کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں جنت اور جہنم کیا ہے۔ وہ لے آیا خیمہ حسینی کے قریب، کہا سنو، یہ سنو تم آواز۔ جب اس آنے والے نے سنا تو کہا حر ہاں مجھے سنائی دے رہا ہے، کیا سنائی دے رہا ہے وہ تو بتاؤ۔ کہا مجھے سنائی دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی ایک فوج ہے اور پیاس سے جاں بلب ہے، ہر ایک پانی پانی کہہ رہا ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ زہرا کی اولاد ہے، یہ جو بچے ہیں نا یہ رسول اللہ کی خاندان سے ہے، یہ اولاد زہرا ہیں، اگر یہ ہم سے ناراض ہوں گے تو تم کیا سوچتے ہو ان کی ناراضگی سے ہمیں جہنم نہیں ملے گی؟ خدا کی قسم میں آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں جو میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا اور پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا صبح تو ہونے دو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہرگز جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ لو ارباب اعضاء، صبح ہوئی، وہ قافلہ لے کر امام حسین کی طرف بڑھا، آقا تو کریم ابن کریم تھے، کہا بھیا آگے بڑھو، ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کو لینے کے لیے جاؤ۔
کہا بھائی کون آ رہا ہے؟ کہا بھیا جاؤ تو صحیح، خیمے سے باہر نکلو۔ اب جو آقا نے دیکھا اور اپنے بھائی اور بھتیجے، بیٹے اور غلام کے ساتھ آقا کی طرف آ رہا ہے، ارباب اعضا قریب آیا، اس نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ ڈال لیا۔ کہا مولا کیا میرے جیسے مجرم کو بھی توبہ مل سکتی ہے؟ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ امام نے بازوؤں کو پکڑ کے اٹھایا، کہا اے حر، تیری ماں نے کتنا خوبصورت تیرا نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ملتا ہے، حر برداشت نہ کر سکا، ثانیہ زہرا کا سلام آتا ہے، اے حر ہمارے پاس اس وقت آئے ہو، اے بھائی حر ہمارے پاس اس وقت آئے ہو جب ہمارے خیمے میں تمہیں پانی پلانے کے لیے یا تمہاری مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سننا تھا۔ ارے حر نے منہ پہ تماچے مار لیے، مولا ارے اس حالت کو میں نے پہنچایا ہے، اے آقا ارے یہ درد میں نے دیا ہے تو سب سے پہلے قربانی بھی میں دوں گا، مولا مجھے اجازت دیجئے، اب دل میں یہ سینے میں دل تنگی محسوس کر رہا ہے۔ ارباب اعضا، امام نے فرمایا اور آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو سب کو جانا ہے، تھوڑی دیر اور تھوڑی جلدی ہی میں فرق ہے۔ کہا مولا پھر مجھے اجازت دیجئے۔ کہا اچھا جاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے حر کو اجازت ملی، آیا اپنے جوان کو سجایا، کہا بیٹا پہلے تو چلا جا، اپنے باپ کے سامنے اپنے باپ کو سرخرو کر دے، امام کے لیے اپنی جان نچھاور کر دے۔ لو ارباب اعضا، حر کا بیٹا گیا، جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے گرنے لگا آواز دیا، یا ابتا ہو ادرکنی، اے بابا میری مدد کو لیے آئیے۔ ارے بوڑھا باپ جب یہ سنتا ہے تو ایک بار گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے تھے، امام آگے بڑھے، پوچھا حر کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا نہیں سن رہے ہو، میرا بیٹا کے میدان میں گر کر آواز دے رہا ہے، مولا میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے، میں اس کی مدد کو جانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا، آقا نے عجب جملہ فرمایا، اور بوڑھا باپ کہیں جوان کے سرانے جاتا ہے، ارے میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا، میں اس کے سرانے پہنچوں گا۔ بس ارباب اعضا ایک جملہ کہنا تھا، مولا تھوڑی دیر کے بعد ارے یہی کربلا کی زمین ہوگی، آپ کا اکبر ہوگا، ارے میدان کارزار میں ریڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اس وقت آپ ہوں گے، شاید امام جواب دے نہیں میری زینب نے پالا ہے، میرے اکبر کی لاش وہ خود اٹھا لے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بعلمک۔ اے اللہ ہم سب کو مصیبت امام میں معجور فرما، اے اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما اور ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو اس بلا میں گرفتار ہیں اللہ ان کو بلاؤں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں جوار امام جگہ عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما، شیعان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ایران، بحرین، عراق، یمن، شام جہاں بھی اے اللہ مومنین دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہیں، اے اللہ ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مومنین کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔